ویڈیو کی سٹارٹ میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں سے ایک کا نام روڈ ہوتا ہے اور ایک کا نام ناز ہوتی ہے، اور ناز سے کہتی ہے کہ جب تم اپنے باپ کے گھر پہنچ جاؤ گے تو مجھے وہاں پر کوئی بھی تماشا نہیں چاہیے، کیونکہ ناز کے فادر کی ایک بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ ناز کی جو اپنی فرینڈز تھی اسی فرینڈز نے ہی ناز کے فادر کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے، اور ناز کے فادر کی ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ہوتی ہے، اور ناز کے فادر نے ایک دوائی ایجاد کی ہوتی ہے۔ اتنے میں یہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان لوگ کا استقبال کرنے کے لیے ناز کی اپنی فرینڈز آ جاتی تھی۔ ناز اپنی فرینڈ سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ اسی نے ہی اس کے فادر سے شادی کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ ناز کے بیٹے سے کچھ باتیں کر رہا تھا، ناز غصے میں ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کر جاتی ہے، جس سے یہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے، یہ بھی اصل میں ناز کا بھائی ہے جو کہ بہت ہی عجیب سا آدمی ہوتا ہے۔ اس کو کسی بھی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے فادر نے دوسری شادی کی ہوتی ہے۔ ناز کا جو بیٹا تھا وہ سب سے پہلے اپنے ہی چاچا سے ملتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ناز اور روڈ انتظار کر رہے تھے کہ کب ناز کا فادر آئے گا اور اپنی کمپنی کو بیچے گا۔ اصل میں یہ لوگ کمپنی بیچنے کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے، ناز کے فادر کو ہو جاتا ہے شوق، کیونکہ وہ مکمل جوان لگ رہا تھا۔ اصل میں اس نے کل رات کو ایک سیرم پی ہوئی تھی، اس کے مسلز، اس کے سین بالکل ہی جوانوں کی طرح تھی۔ اس کی بیوی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ناز کے فادر سب لوگوں سے ملتا ہے، یہ لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے جوان ہو سکتا ہے اتنے دن میں۔ اب ناز کے فادر کہتے ہیں کہ اب میں اس کمپنی کو نہیں بیچوں گا کیونکہ اب میں جوان ہو گیا ہوں۔ اب ہماری کمپنی نے ایک ایسی دوائی ایجاد کی ہے جو کوئی بھی اس دوائی کو پیے گا وہ مکمل جوان بن جائے گا۔ یہ لوگ بھی بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کا فادر اس کمپنی کو بیچ دے۔ اتنے میں اس کا فادر وہی دوائی نکال لیتا ہے اور ان سب لوگوں کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ہے وہ دوائی جس سے ہر کوئی جوان بننے لگ جائے گا اگر کوئی بھی پیے گا۔ ناز الٹا اپنے ہی فرینڈز کے اوپر الزام لگا دیتی ہے جس نے اس کے فادر سے شادی کی ہوتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ہر وقت جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ انہی باتوں کے درمیان ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے فادر سے عجیب طرح سے برتاؤ کر رہا تھا، مانو کہ وہ ایک خطرناک کریچر بننے والا ہو۔ اس کے فادر ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ شانت ہو جاؤ، تم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو۔ اچانک وہ گر کر مارا جاتا ہے اور کوئی شوق ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے مر سکتا ہے اتنا جلدی۔ جیسے یہ لوگ ایمبولینس بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اتنے میں اس کا فادر دوبارہ اٹھ جاتا ہے اور وہ ایک خطرناک کریچر میں بن جاتا ہے جس کو ہم زومبی کہہ لیں۔ تو وہ چوکیدار پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ چوکیدار زومبی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو پر حملہ کر دیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی سے اس کا بیٹا اس کے سر پر سٹیپ کر دیتا ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے۔ سارے لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر کوئی رونے لگ جاتا ہے کہ یہ مارا گیا۔ بینک خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے کیسے کیا۔ دوسری طرف انویسٹر کے منہ میں بھی اسی ناز کے فادر کے خون چلا جاتا ہے جس سے یہ بھی بہت عجیب طرح سے برتاؤ کر رہا تھا اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ بینک یہاں پر بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نے ہی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی فادر کو مارا۔ ناز اس کو روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ جیسے یہ لوگ پیچھے دیکھتے ہیں یہ لوگ ہو جاتے ہیں شوق میں کہ وہاں پر ایک اور زومبی بھی ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے ناز کا بھائی اس زومبی کو بھی مار دیتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ لوگ ابھی بھی گھر کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور بہت سارے زومبی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے گھر سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ناز اور بیگ گھر سے تھوڑے دور تھے۔ جیسے ہی ناز گھر کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے شوق، کیونکہ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ جتنے بھی زندہ لوگ تھے وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، یہ لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی انویسٹر یہاں پر کچھ تقریب ہو رہی تھی اور اپنے گاڑی کو ایکسیڈنٹ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ انویسٹر بھی مکمل زومبی بن چکا تھا، وہ بھی انہی شادی والوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ہم انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جس میں سے روڈ بھی تھا، وہاں پر ایک زومبی ہوتا ہے جو کہ یہ لوگ کار کے اندر چھپ جاتے ہیں تاکہ زومبی ہمیں کاٹ نہ ڈالے، پر زومبی بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ بھی ان سب لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اتنے میں بارش شروع ہو جاتی ہے جس سے ان لوگوں کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور زومبی تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ناز اپنے ہسبینڈ روڈ کو فون کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کہاں پہ ہو۔ ناز اس کو ایک گھر بتاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم لوگ یہیں پر ہی چھپ جانا، ہم آپ لوگوں کو لینے کے لیے ضرور آئیں گے۔ جیسے یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے اسی بوڑھیا کو کھا جاتے ہیں زومبی اور وہ بوڑھیا مکمل زومبی بن جاتی ہے۔ اتنے میں ناز اور بینگ بھی اسی حال میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر شادی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ یہ سارے ماحول دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں بہت سارے زومبی ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے اور انہی زومبی کی وجہ سے یہ لوگ اپنی گاڑی کو پیچھے لے کر آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے ایک دوسرے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں
اور وہاں پر ایک زومبی روڈ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے روڈ بہت گھائل ہو جاتا ہے اور خون میں لت پتہ۔ دوسری طرف ناز اور بیگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہی کر رہے تھے، اچانک ان لوگوں کا گاڑی ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے اور یہیں پر ہی ایک گاڑی گزر رہا تھا جو کہ مکمل لوگوں سے بھرا تھا۔ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر زومبی وائرس پھیلا ہوا ہے اور بہت سارے زومبیز انہی گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ یہ لوگ صرف دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے، اتنے میں بہت سارے زومبیز اس گاڑی کے اندر چڑھ کر سارے کے سارے لوگوں کو انفیکٹ کر دیتے۔ ناز اور بینگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں روڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کو معلوم تھا کہ میں بہت جلد ہی زومبی بننے والا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو آخری الوداع اور مکمل زومبی بن جاتا ہے اور ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ناز کی فرینڈ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مار دیتا ہے۔ اچانک روڈ کے پیٹ میں ایک بہت بڑا لوہا سٹیپ ہو جاتا ہے جس سے وہ ہل بھی نہیں پاتا اور ناز کا چھوٹا بیٹا بچ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں پولیس اسٹیشن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ناز اور بینگ دوڑتے ہوئے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر زومبی پھیلا ہوا ہے۔ پولیس والوں کو لگ رہا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے یہ پولیس آفیسر آرڈر دیتا ہے اور 3 لوگوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہاں پر تحقیق کرے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ 3 لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، زومبی ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی طرف آ بڑھتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں پر ایک گیس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں مار نہ ڈالے اور یہ لوگ بے ہوش ہو جائے، پر یہ لوگ بے ہوش نہیں ہو رہے تھے اور گھمسان ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے جس سے کچھ اور پولیس والے زومبی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں ناز کی فرینڈز کو دیکھتے ہیں جہاں پر ان کو ایک لڑکی مل جاتی ہے۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ تم لوگ مجھ سے دور رہو کیونکہ تم لوگ زومبی ہو۔ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم زومبی نہیں ہیں، ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں۔ اور وہ لڑکی اپنے فرینڈز کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم گھر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پلیز ہماری مدد کیجیے گا۔ اس کا فرینڈز بھی اصل میں ایک پولیس میں تھا۔ اتنے میں وہی زخمی پولیس آفیسر بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن کے اندر گھس جاتا ہے جو کہ بہت ہی ذرا برے حالت میں تھا۔ اسی لڑکی کا فرینڈ جو تھا وہ اس پولیس آفیسر کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر وہ مکمل زومبی بن جاتا ہے۔ یہ تو پہلے شوٹ کرنے والا نہیں تھا کیونکہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ مکمل زومبی ہے۔ جیسے ہی وہ اس پر حملہ کرنے والا تھا، اچانک بینگ درمیان میں آ جاتا ہے، وہی بے رحمی سے اس زومبی کو شوٹ کر دیتا ہے۔ یہ آدمی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کو کیوں مارا کیونکہ وہ تو ہمارا آفیسر تھا۔ دوبارہ وہ آفیسر اٹھ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس دفعہ یہ لوگ اس کو مارنے کے بجائے جیل کے اندر بند کر دیتا ہے تاکہ یہ بھاگ نہ سکے اور ہمیں کاٹے نہیں۔ اچانک ناز کو وہاں پر ایک فون مل جاتا ہے۔ وہ اپنی فرینڈز کو کال کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی آواز سن کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کہ میرا پتی کہاں پر ہے۔ نہ چاہتے ہوئے اس کا فرینڈز بتاتی ہے کہ وہ مارا جا چکا ہے اور مکمل زومبی بن چکا ہے۔ اتنے میں بہت سارے زومبیز ان لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور پورا کا پورا پولیس اسٹیشن کو گھیر لیتے ہیں۔ اس آدمی کو جیسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب زومبی ہمیں نہیں چھوڑ رہے، یہ لوگ یہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور بینگ اور ناز دونوں کو ہتھیار دے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم زومبی کو یہاں سے دور لے کے جائیں گے، جب زومبی یہاں سے دور جائیں گے پھر ہم ہی یہاں سے نکلیں گے، کیونکہ اگر ہم نے زومبی کو یہاں سے دور نہیں بھیجا تو ہم یہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ یہ لوگ کچھ پٹاخے اٹھاتے ہیں اور پٹاخے کو دور پھینک کر جس سے زومبی اس طرف چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ راستے میں ان لوگوں کا مقابلہ بہت سارے زومبیز سے ہو جاتا ہے جس سے ان لوگوں کے ارد گرد زومبیز آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تینوں طرح سے پھنسے ہوئے تھے کیونکہ یہ لوگ درمیان میں تھے اور زومبی ان لوگوں کے گرد گھوم رہے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو کاٹنے کے لیے بہت زیادہ قریب تھے۔ اور دوسری طرف روڈ جو کہ مکمل زومبی بن چکا تھا وہ بھی اب لوہے سے مکمل نکل چکا تھا، وہ اب ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں نے یہاں پر ایک موٹر سائیکل دیکھا ہے، ہم اسی موٹر سائیکل کے ذریعے اس کو ماریں گے۔ ان لوگوں کا پلان کام کر جاتا ہے اور روڈ کو مار کر یہ تینوں کے تینوں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کے اوپر اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے جس سے ان لوگوں کی جان بچ جاتی ہے اور زومبی تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، پھر بھی زومبی ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ناز ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں جا کر ٹرک لے کر آؤں گا، تم ان زومبی کو سنبھال کر رکھنا۔ جیسے ہی ناز ٹرک کی طرف بڑھتی ہے وہاں پر کچھ زومبی ہوتے ہیں پر ناز کو تو چلانا آتا ہی نہیں۔ اچانک دونوں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، ناز اور ناز کے فرینڈز۔ جیسے ہی ناز کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میرے فرینڈز ہیں، وہ ہارن بجانے لگ جاتا ہے پر زومبی ان لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، پر دوسری طرف وہ لوگ ہارن بجاتے ہیں جس سے زومبی دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی دونوں مل جاتے ہیں وہ پولیس اسٹیشن کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے لیے دروازہ کھلے رکھنا۔ وہ لوگ بھی مان جاتے اور کہتے ہیں کہ آئیے۔ جیسے یہ سارے کے سارے لوگ گاڑی کے اندر چل جاتے ہیں پر ان لوگوں کو گاڑی چلانا آتا ہی نہیں ہے، یہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے پر نہ چاہتے ہوئے یہ لوگ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے پولیس اسٹیشن ہوتا ہے۔ یہ لوگ پولیس اسٹیشن کے اندر ہی گھسا دیتا ہے جس سے پولیس اسٹیشن میں تھوڑا آگ لگ جاتا ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور ایک گاڑی کا ٹائر یعنی کہ بینگ کے پیر میں گھس جاتا ہے۔
जिससे बेंग बोझरा चिल्लाता है। बेंग इन लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं ज़ुम्बी को भटकाऊंगा, क्योंकि बेंग की टांग टायर के नीचे फंसी हुई थी। ये लोग पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं और बेंग एक धमाका कर देता है जिससे पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जल जाता है। और दूसरी तरफ ये लोग भी पुलिस स्टेशन के अंदर थे और ये दोनों भी ज़ुम्बी बन जाते हैं। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला सीन था। ये लोग जैसे ही बाहर चले जाते हैं, नाज बताती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों नाज को भी ज़ुम्बी ने काटा था। वो अपने बेटे को आखिरी अलविदा करता है और अपने फ्रेंड्स को भी आखिरी अलविदा करता है। नाज इन लोगों से दूर चली जाती है और ज़ुम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ही नाज को पता चल जाता है कि ज़ुम्बी मेरे बहुत करीब है, वो अपने आप को शूट कर देता है जिससे वो मारी। दूसरी तरफ ये लोग खुशकिस्मती से एक दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर ज़ुम्बी नहीं, और ये मूवी ख़त्म हो जाती है।